ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ بھی نکل رہے ہیں؟ تو اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ پہنچے کیسے، اور یہ کیا وجہ ہوئی کہ عمران خان صاحب 3.5 سال بعد ہی جو ہے وہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں؟ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آج یہاں پہنچ گئے کہ بجائے وہ پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مقابلہ کریں وہ سڑکوں پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ سر تھینک یو چیمہ صاحب، یو آر ویری کائنڈ. دیکھیں اس کو بڑا سوال ہے آپ کا، براڈ کوسچن ہے، کافی طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے. میں مختصراً ایک بیانیہ دے دیتا ہوں ٹو سیٹ دا ٹون، پھر ہم اس کو فردر سپلٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنے جو ٹینیور ہے اس میں 4 سال سے پیچھے نہیں گیا، تو اس حساب سے تو دیکھیں تو کوئی نئی بات تو ہو نہیں رہی. جو پاکستانی پولیٹکس ہے اس کی آپ ہسٹری اٹھا لیں تو آج تک تقریباً 22 وزرائے اعظم رہے ہیں. اگر ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز کو نکال دیں، اگر آپ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو جو ٹوٹل نمبر آف پرائم منسٹرز ملتے ہیں وہ 30 ہیں. ان میں 8 کیئر ٹیکر تھے، انہیں نکال دے تو 22 وہ ہیں جو منتخب تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی 3.5 سال کے بعد 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں نکالا. 22 میں سے 3 وزرائے اعظم ایسے ہیں جنہوں نے تقریباً 4 سال کے قریب جو پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان میں سے ایک تو خان صاحب خود ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے، اور تیسرے اگر میں صحیح ہوں تو شاید شوکت عزیز صاحب ہو، لیکن I'm not sure. تو 2 تو ہیں. تو خان صاحب تو کافی ٹائم نکال گئے جو کچھ وزرائے اعظم کے ساتھ اس ملک میں ہوتا ہے اس حساب سے. تو یہ تو ایک بات ہے. تو ہسٹری کا سائیکل اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے جو انفارچونیٹ ہے لیکن ایک تلخ حقیقت ہے. تو اس پرسپیکٹو میں تو چیمہ صاحب کو نئی بات ہو نہیں رہی. اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ملٹری سے تعلقات خراب ہوئے، تو ڈوسائل پرائم منسٹر تھا، بڑا پلائیبل پرائم منسٹر تھا، سیم پیج کی بات تھی، ہائیبریڈ رجیم تھی، امپائر ساتھ ملا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں سے بھی شروع کریں. جنیجو صاحب ضیاء الحق کے زمانے میں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، جنیجو صاحب نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر نواز شریف کو لایا گیا، نواز شریف نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اب گھوم پھر کے عمران خان صاحب ایک اور تجربہ جو فیل ہو گیا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عمران خان صاحب کا وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا his goose has been cooked، تو جی کا جانا ٹھہر تو گیا ہے، آج گیا کہ کل گیا. اٹس اے میٹر آف وین ناٹ ایف. اچھا اب ہوا کیا، یہاں تک ہم خان صاحب کے، یہ تو میں نے آپ کو ہسٹری کا ایک براڈر پرسپیکٹو دے دیا جس کے اندر ہم خان صاحب کے آنے جانے کو دیکھ سکتے ہیں. اب ایک زوم ان کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر. دیکھیں ان کے لیے بہت بڑی سٹیج سیٹ کی گئی تھی. آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ بھی ان کا، ٹاس بھی انہوں نے ہی جیتنا تھا کیونکہ سکے کے دونوں طرف ہیڈ ہی تھا. تو جس طرف مرضی آپ کوائن کو فلپ کرتے، ٹاس انہوں نے ہی جیتنا تھا. پچ بھی ان کی مرضی کی، سلو باؤنس، ہائی باؤنس جو انہیں چاہیے تھی وہ پچ بھی ان کو مرضی کی ملی. ہوم گراؤنڈ تھا، اور اس کے بعد امپائر بھی ان کا. تو ہو یہ رہا تھا 2 سال تو انہوں نے جیسے بھی گزارے. تیسرے سال سے چیمہ صاحب پچھلے 18 مہینے سے تقریباً یہ ہو رہا تھا، اگر ہم کووڈ والی سچویشن نہ ہوتی تو خان صاحب کافی پہلے چلے جانے تھے. ہو یہ رہا تھا چیمہ صاحب کہ جب بھی یہ بولڈ ہوتے تھے امپائر نو بال دے دیتا تھا. جب بولڈ ہوتے تھے خان صاحب امپائر نو بال اور فری ہٹ ملتی تھی. اچھا پہلے تو فری ہٹ پہ خان صاحب چوکا لگا رہے تھے، لیکن اب ان کی امپائر سے ڈیمانڈ تھی کہ جو میں بولڈ ہوتا ہوں تم نو بال دیتے ہو، جو میری باؤنڈری چوکا لگ رہی ہے 4 ہو رہا ہے تم اس کو چھکا دو، 6 ڈکلیئر کرو. تو دیٹ واز ٹو مچ. تو وہ پھر امپائر نے کہا نہیں نو بال دے کے فری ہٹ دے سکتی ہے، چھکا تو آپ خود مارو نا، ہم آپ کے چوکے کو چھکا نہیں دے سکتے. تو وہ جب خان صاحب نے کہا نہیں آپ چوکے کو چھکا دے تو پھر امپائر نیوٹرل ہو گیا سر. تو یہ گورننس کی سر جی ناکامی ہے، سیاست سے دوری ہے. خان صاحب میں وہ میٹر ہی نہیں ہے. ایک سیاستدان وہ ہوتا ہے جو سیاست کرتا ہے.
خان صاحب میں وہ مادہ ہی نہیں تھا. خان صاحب طبیعتاً ایک ڈکٹیٹر ہے, ون مین شو ہے, ٹھیک ہے. تو سیاست کا فقدان خان صاحب کے اندر, وہ اپنے الائز کو نہیں چلا سکے, اپنی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر سکے, چھوڑیں باقی ساری باتیں, پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بازی کو دیکھیں. پھر گورننس ان سے نہیں ہوئی, دن بدن وہ بد سے بدتر ہوتی گئی. اچھا, پھر ان کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ رہا شروع سے, وہ ڈینائل تھا. یہ ڈینائل میں چلے ہیں, ریورس سائیکالوجی ہے خان صاحب کی, یہ ڈینائل میں چلے ہیں. یعنی اپنے فیلئر کو اگر یہ اون بھی کرتے نا تو کوئی بہتری کی کچھ, جب آپ اون ہی نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں میں آلو پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں کو ٹھیک کرنے آیا نہیں تھا, تو بات ختم ہو جاتی ہے نا چیمہ صاحب. تو یہ ایک میں نے براڈر پرسپیکٹیو دیا ہے, اور بھی لمبا جواب دیا جا سکتا تھا. سول ملٹری ریلیشن شپ, جیسے میں نے کہا امپائر سے تعلقات کا خراب ہو جانا, یہ وہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. خارجہ تعلقات, فورن پالیسی میں خان صاحب نے وہ چوکے چھکے فرنٹ فٹ پہ لگانے کی کوشش کی جن کی ضرورت ہی نہیں تھی. کئی ایسی چیزوں پہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ مثلاً امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے, تو وہ ایک ایسی چیز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے جو ڈیمانڈ ہی نہیں ہوئی تھی. آپ آئی ایس پی آر کا بیان دیکھیں, خان صاحب کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کا بیان دیکھیں, انہوں نے کہا جی امریکیوں نے کبھی ہمارے سے اڈے نہیں مانگے. تو پھر ایبسولوٹلی ناٹ اب کس بات کا کار ہے؟ یعنی اینڈ پہ کھایا پیا کچھ نہیں, خان صاحب نے گلاس توڑا ہے 12 آنے. تو یہ میرا ایک جواب ہے, باقی اب آپ ہم ڈیٹیل کر لیتے ہیں آپ جیسے جیسے سوال پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ ہے کہ بڑے چیزیں ہیں اس میں. عمران خان صاحب کا باسط صاحب بڑا نعرہ تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, جس میں ایک وہ جسے پارٹی نا تحریک انصاف, ٹھیک ہے جی, جسے آپ کہہ لیں جی کہ پارٹی آف جسٹس, اور ان کا نعرہ تھا اکاؤنٹیبلٹی, میں چوروں سے پیسہ لے کے آؤں گا. جی, انہوں نے کیا کیا کہ جن کو وہ چور کہتے تھے سائن کر کے انگلینڈ بھیج دیا, جن کو وہ چور کہتے ہیں. عدالتیں کہیں پہ پہنچ نہ سکی, کسی کو سزا ہو نہ سکی, کوئی پیسہ آ نہ سکا. آپ ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک فراڈ تھا, وچ ہنٹنگ تھی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پھر سیاستدانوں کو چور ہی کہہ رہے ہیں, لیکن کسی کو جیل نہیں کر سکے, کوئی پیسہ واپس نہیں لا سکے. ان کو موقع بھی ملا. دیکھیں یہ پاکستانی سیاست میں نا خان صاحب پھر دوبارہ براڈر پرسپیکٹیو میں بھی چیزوں کو ڈالنا چاہیے کہ کیا خان صاحب اکیلے کا فیلئر ہے؟ یہ جو سیاسی نعرہ بازی ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں, یا جو الیکشن مینیفیسٹوز دیے جاتے ہیں اور اس کی ناکامی, کیا خان صاحب اکیلے ہیں یا اوروں کے ساتھ؟ آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب آئے تو ان کے پاس موقع تھا کتنا نادر کہ وہ بی بی کے قاتلوں کو پکڑتے, سزا دیتے. انہوں نے کہا ہم کریں گے, نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, پھر آپ شہباز شریف کو دیکھیں کہ اس نے, شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, جو اب شاید شیروانی صلاح کے بیٹھے ہوں گے, کہ میں زرداری کو گھسیٹوں گا سڑکوں پہ اور پھاڑ کے ان کے پیٹ سے پیسہ نکالوں گا. اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر بعد میں معافیا مانگتے رہے زرداری صاحب سے. خان صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ تھا, مسئلہ یہ تھا کہ خان صاحب واز رننگ اہیڈ آف دا سٹوری. جلدی بازی میں لگ رہے تھے نا وہ, they was running ahead of the story. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں don't overkill the problem اور don't oversell it. انہوں نے اس کو اتنا بیچا ہے چیمہ صاحب, اتنا بیچا کہ اینڈ پہ نا لوگ تنگ آ گئے تھے. وہ کہتے ہیں یار پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہو گئی, نواز شریف چور ہے. انہوں نے کہا یار لا اینڈ آرڈر برا ہو گیا, نواز شریف چور ہے. انہوں نے کہا یار بجلی بڑھ گئی, انہوں نے کہا یہ نواز شریف چور ہے. انہوں نے کہا جی آپ سے اکانومی نہیں سمجھ رہے, اس نے کہا یار نواز شریف چور ہے. اس نے کہا یار آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایسا ایک انکمپیٹنٹ بندہ لگایا ہے کہ چوری چکاری بڑھ گئی ہے, لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, مال جان محفوظ ہے. اس نے کہا نواز شریف چور ہے. وہ اینڈ پہ لوگوں نے کہا یار ٹھیک ہے نواز شریف تو چور ہے, تم کیا ہو؟ تو پٹ گئی نا سر, لائن پٹ گئی. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا شہزاد اکبر جو ان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, اور ایف آئی اے کو بھی انہوں نے دیکھا, نیب کو بھی انہوں نے دیکھا, جو سارے کیسز بنانے کے ماہر تھے, اور ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس اگر آپ کو یاد ہو کیا کرتے تھے, لمبی چوڑی فائلیں لے کے آ کے بیٹھتے تھے, 2 گھنٹے کے پریسر کرتے تھے. ان کا جب لاسٹ ایئر نومبر یا دسمبر میں ان کا استعفیٰ آیا 3.5 سال کے بعد, میرا خیال ہے سب سے بڑی بلو تھی وہ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کو. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ڈیمننگ انڈائٹمنٹ آف
the failure of the accountability, جو اپنی موت خود مری. ایک ایڈمیشن ہے خان صاحب کا جب وہ اپنے اکاؤنٹیبلٹی زار کو فائر کرتے ہیں تو وہ انڈائریکٹ مان لیتے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے کہ جو یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ ایگزونریٹ کرتی ہے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں, اور وہ کہتی ہے کہ کوئی کرپشن, کوئی ill gotten منی نہیں ہے, سب چیز پراپر ہے, ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ بہت بڑا دھچکا تھا جو نتیجہ جس کا نکلا مرزا شہزاد اکبر کا استعفیٰ. اچھا ابھی پھر ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی یا 10 دن کی بات ہے, جو کاوے مساوی تھا جو سی ای او تھا ایک یو کے بیسڈ فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن فرم کا, اس نے باقاعدہ معافی مانگی ہے, پبلک اپالوجی دی ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی میں 22 سال میں نے کیا ہے, میں اپنے سارے کرپشن کے ایلیگیشن ان کے اگینسٹ واپس لیتا ہوں اور یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کوئی کرپشن نہیں نکلی, کیونکہ کاوے مساوی یو کے میں نواز شریف سے ایک کیس ہار چکا تھا اور جتنی لائرز کی فیس تھی ایز پر دا یو کے لا وہ پھر جو کیس ہارتا ہے اسے دینی ہوتی ہے, کیونکہ عدالت سمجھتی ہے اس نے عدالت کا اور دوسری پارٹی کا وقت ضائع کیا تو وہ پیسے وہ دیتا ہے. اور اب ایک اور شاید وہ کیس اس پہ کرنے جا رہے تھے جس کا کاوے مساوی کو پتا تھا کہ اس کو ایک اور پینلٹی پڑے گی, تو بجائے اس کے کہ وہ لیٹیگیشن میں جا کے ہارے اس نے پبلک اپالوجی کر کے بجا لیا. لیکن خان صاحب کے لیے ایک اور بڑا دھچکا, تو ٹوٹل جو نیریٹو بنا تھا وہ نواز شریف شہباز شریف کے اوپر تھا, زرداری تیسرا کردار, تو وہ تو کچھ پروو نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے اپنی موت آپ مر گیا اکاؤنٹیبلٹی. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کوئی کیس پروو نہیں ہوا, کسی عدالت میں کسی کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہے. ان فیکٹ سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے جو خواجہ سعد رفیق فارمر ریلوے پرائم منسٹر اور ون آف دا پرومیننٹ لیڈرز آف دی پی ایم ایل این, ان کی ضمانت پہ میرا خیال ہے باقر نجفی صاحب جو ہیں جسٹس باقر نجفی, ہاں جی, انہوں نے لکھا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب. تو اب ان ساری چیزوں کو آپ ملا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. انفیکٹ جو اوور اوبسیشن تھی اکاؤنٹیبلٹی سے اس نے گورننس کو بیڈلی امپیکٹ کیا, کیونکہ چیمہ صاحب آپ کے جتنے بیوروکریسی تھی وہ اپنا قلم بند کر کے رکھ کے فائلیں پیچھے سیٹ پہ یوں ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئی تھی کہ جی وہ جو پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ اسی تے کام نہیں جے کرنا تسی آ کے کر لو, کیونکہ ان کے پیچھے نیب لگ گئی تھی. تو جو بھی بیوروکریٹ تھا وہ اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا, کسی فائل پہ سائن نہیں کرتا تھا کہ نیب پیچھے آ جائے گی. اس کے بعد خان صاحب نے بہت ٹرائی کی کہ بیوروکریٹس کے اوپر سے نیب کو ہٹائیں, لیکن بائی دیٹ ٹائم دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو جو اوور ایمفسس تھا نیب کے اوپر, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, اس نے نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کے غبارے سے تو ہوا جو نکالی وہ نکالی, اس نے گورننس کو بھی بہت بری طرح سے امپیکٹ کیا, کیونکہ ساری بیوروکریسی آپ کی ڈر چکی تھی کہ یار ہمارے پیچھے نیب آ جائے گا, کسی پروجیکٹ کے اوپر سائن کرنے پہ نہیں تیار تھے. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, آپ نے گورننس کی بات کی, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے میڈیا بھی بڑا مینج کیا گیا. آپ نے اپنے بیانیے میں انٹروڈکشن میں اس بات کو ایکسپلین کیا کہ میڈیا مینج کیا گیا. یہ دو چیزیں ہمیں سمجھائیں کہ یہ عمران خان کے دور میں رول بائی پروکسی کیا تھا, یعنی کہ پروکسیز کے ذریعے رول کرتے رہے عمران خان. بہت سارے لوگوں کا تو باسط صاحب کہنا ہے کہ عمران جی میں ایک سیکنڈ بہت سارے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے ہمارے 3.5 سال یہ ضائع کیے, اس سے پہلے غلط امیدیں لگائی, ان کے پاس پلان تھا کوئی نہیں, رول بائی پروکسی تھا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کہتے تھے میرے چوکے کو چھکا دو, تو میڈیا بھی مینج کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہا گیا تھا کہ 6 مہینے ان پہ تنقید نہ کریں, حکومت کو وقت دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ کہے تھے. یہ کیا مطلب اس سب کے بعد فیل ہو گئے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ دیکھیں انکمپیٹنس جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لیں. ایک انکمپیٹنٹ بندہ ایک انکمپیٹنٹ بندہ ہی ہوگا. اچھا اب یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ خود پروکسی تھے, میں کھلی بات کر رہا ہوں چیمہ صاحب, ایک تو خود پروکسی تھے, امپائر کی پروکسی تھے, اور پھر یہ فردر پروکسی سے رول کرنا چاہتے تھے. تو آپ اتنی اگر آؤٹ سورسنگ کریں گے تو ملک پاکستان جیسا مشکل ملک نہیں چلنا.
ایک تو افغانستان آپ کے سر پہ تھا, وڈرال ہو رہی تھی, نیگوسیشنز ہو رہی تھیں یو ایس طالبان کی, وہ چل رہی تھیں, آپ کے اوپر بلیم بھی آ رہا تھا, آپ کا تھریٹ لیول بھی انکریز کر رہا تھا. ادھر سے ایک مودی لیڈ انڈیا جو بہت ہی اگریسو, ایک اور قسم کی ہمیں جو ایک ٹریڈیشنل اینمی انڈیا کی ہمیں سینس تھی, وہ کریکٹر چینج ہو گیا. مودی صاحب بہت اگریسو آئے, کشمیر پہ بہت ہی اگریسو آئے, وہ جو بھی ہوا بالا کوٹ ہوا, اس سے پہلے بھی واقعات ہے وہ سارے پتہ ہے. تو ایک اتنے, اور پھر کشمیر ہو گیا, آرٹیکل 370 ریورسل. اس ساری سچویشن میں اگر ایک آپ بائی پروکسی رول کر رہے ہیں اور آپ کی پروکسی فردر پروکسیز کر رہی ہے, تو آپ نے بیڑا غرق اور کباڑے کے بجائے اور کرنا کیا تھا جو ہوا. اب اس کا مطلب کیا تھا, میڈیا مینج تو وہی جو آپ نے کہا مثبت رپورٹنگ تھی, پہلے کہا کہ 3 مہینے 6 مہینے دے دے, پھر کہا 3 مہینے دے دے. خان صاحب نے 3 مہینے مانگے, وہ جس کو شروع کا ہنی مون پیریڈ کہا جاتا ہے کہ 100 دن لینینٹ دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ آئے, اپنی ٹیم بنائے, اپنی پالیسیز کو اسٹیٹ کرے, اپنا ویژن اسٹریٹجی سمجھائے, اور پھر اس میں ایک انٹینٹ اور ڈائریکشن پتہ چلتی ہے پہلے 100 دنوں میں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیسی ٹیم لے کے آئے ہیں, اور آگے آپ کو ایک ڈائریکشن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے, اور پھر آپ گریجولی کرٹیکل ہوتے ہیں. تو وہ تو پہلی بات تو چلے ایک جائز بنتی تھی خان صاحب کی کہ جی ہمیں 90 دن آپ دے دیں. وہ 90 دن پورے ہوئے, پھر آئی ایس پی آر نے کہا 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں. وہ جب 6 مہینے ختم ہوئے تو انہوں نے میڈیا کو ایسا ٹائٹ کیا, نیوٹرلائز کیا, کہ میڈیا سے بالکل انہوں نے کرٹیکل وائسز تو نکال دیں, وہ سارے یوٹیوب پہ چلے گئے, اور باقی بڑا پلائنٹ میڈیا تھا, تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت. اچھا, پھر جو رول بائی پراکسی تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب جو جس کی 110 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اگر آپ پاپولیشن وائز اس کو صوبے کو دیکھیں گے, اگر وہ سٹینڈ الون ایک کنٹری ہوتی تو دنیا کے 12 بڑے ممالک میں شمار ہوتا پنجاب کا. وہ ایک ایسے پولیٹیکل لائٹ ویٹ عثمان بزدار کو دیا جس کا ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ نہیں تھا, یعنی ایک ڈسٹرکٹ ناظم بھی نہیں رہا ہوا تھا عثمان بزدار. اور پھر وہ پی ٹی آئی میں ایک ہارڈ کور ایڈیولوجیکل پی ٹی آئی کاڈرے نہیں تھا, یعنی وہ پی ایم ایل این کا لا میکر تھا جس نے 18 میں جوائن کی تھی پی ٹی آئی, اس کو بنا دیا جس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا. اسی طرح جو کے پی کا کے چیف منسٹر ہیں محمود, کیا نام ہے جی پورا, محمود صاحب, محمود خان, وہ بھی اسی طرح ہی پولیٹیکل لائٹ ویٹ, کلو لیس. تو گورننس کا برا, بزدار صاحب نے 6 چیف سیکٹری 7 آئی جی پنجاب کے تبدیل کیے کہ جی یہ ان سے گورننس نہیں ہو رہی. جو ریئلائز نہیں کیا بزدار صاحب نے کہ مسئلہ چیف سیکٹری آئی جیز میں نہیں تھا, بزدار صاحب میں تھا. اور جو ریئلائز خان صاحب نے نہیں کیا کہ مسئلہ بیوروکریسی کے بجائے ان کے ہینڈ پک بندے میں تھا. تو خان صاحب وانٹڈ ٹو ریموٹ کنٹرول پنجاب, جو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں چیمہ صاحب, پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جو 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد سے صوبوں کے پاس زیادہ طاقت ہے, صوبوں کے پاس زیادہ وسائل ہے, اور سینٹر کے پاس کم ہے. تو اگر جو چیف منسٹر آف پنجاب ہوتا ہے وہ ان اے سینس پرائم منسٹر آف پاکستان سے زیادہ ریسورسز اور زیادہ پاورز ہیں اس کے پاس ان ایڈمنسٹریٹو سینس. ٹھیک ہے, اور جو پنجاب کو اچھا رن کرتا ہے, یہ ایک بات کہی جاتی ہے کنونشنل وزڈم میں کہ جو پنجاب کو اچھا رن کرتا ہے اس کو ایز اے پوٹینشیل پرائم منسٹر دیکھا جاتا ہے. تو خان صاحب کو خطرہ یہ تھا چیمہ صاحب کہ اگر میں کوئی ایسا بندہ لاتا ہوں جیسے علیم خان یا جیسے جہانگیر ترین, جن کے پاس ایڈمنسٹریشن کا تجربہ بھی ہے, پولیٹیکل ایکیومن بھی ہے, پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے, فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, بیوروکریسی کے ساتھ اچھی ہیں, جاگیرداروں کے ساتھ, بزنس مین کے ساتھ, اس نے اگر پنجاب کو سینٹر سے بہتر چلایا تو میری پوٹینشیل ریپلیسمنٹ ناٹ اونلی ود ان پی ٹی آئی بٹ ایز اے پرائم منسٹر بھی آئے گی. اسی لیے وہ انسیکیور تھے خان صاحب, اور ایک ویک پرائم منسٹر لگانا چاہتے تھا کہ ان کے قد سے پی ٹی آئی میں کوئی بندہ اوپر نہ اٹھ سکے. آپ دیکھیں نا, جو چیف منسٹر رہے پنجاب کے 2 دفعہ, شہباز شریف, اب وہ ایز اے پوٹینشیل پرائم منسٹر ریپلیسمنٹ ٹو خان صاحب دیکھے جا رہے ہیں. لیکن اس ڈائنامک میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے اپنے 2 دور ادوار کے اندر ایک اچھا سی ایم پنجاب تب لگایا جب وزیر اعظم خود بھائی تھا
اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک اسٹرانگ چیف منسٹر لگایا. ورنہ اگر آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں تو جب شہباز شریف کو نہیں لگایا تھا نواز شریف صاحب نے بھی سی ایم پنجاب, تو انہوں نے بھی ایک ویک پرائم منسٹر غلام حیدر وائن کو لگایا تھا. تو یہ یہاں پہ رہی ہے. اور پھر آخری بات وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس میں the one who sinks in Punjab also drowns in اسلام آباد. تو عمران خان صاحب sank in Punjab, now he is also drowning in اسلام آباد. جی یہ بڑی آپ نے پنچ لائن دی ہے. بالکل پنجاب میں ڈوب گئے تو ادھر بھی ڈوب گئے, ادھر بھی ڈوب گئے, دونوں پاس سے کوئی حال نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ بڑا مایوس کیا ہے عمران خان صاحب نے. میں تو خود بڑا ان کا فین تھا اور میں بڑا پسند کرتا تھا. باسط صاحب 2018 میں آپ کو کیا بتاؤں, جی بہت